حاجی امداداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حج کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ حاجی حج کرنے کے بعد بدل جائے، حاجی حج کرنے کے بعد متقی بن جائے، حاجی حج کرنے کے بعد پرہیزگار بن جائے، حاجی حج کرنے کے بعد دیندار بن جائے، وہ بدل جائے۔ لوگ اس کی مثال دیں کہ فلاں آدمی حج کرنے گیا تھا، اب اس کو دیکھو اس کی زندگی بدل گئی۔ اگر کوئی حاجی ایسا ہے تو بول دو کہ اس کا حج قبول ہوا، آنکھیں بند کر کے بول دو کہ اس کا حج قبول ہو گیا۔ لیکن اب تو یہ دیکھا جاتا ہے حاجی حج کرنے گیا، انہیں چند دن تک ایسا رہتا ہے، آنے کے بعد اور بدتر ہو جاتا ہے اس کی زندگی، اور انہیں خطرناک ہو جاتا ہے، لوگ اور ڈرنے لگتے اس سے۔ پہلے ایک زمانہ تھا لوگ حج کرنے جاتے تھے، بدل جاتے تھے وہ لوگ ان کی مثال دیتے تھے، ان سے دعائیں کراتے تھے۔ اب اگر کسی کو معلوم ہے کہ آپ کی بستی میں کوئی فلاں صاحب حج کر کے آئے، یہ آندو جی ہمارا کیا کرنے کا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ بدلنے والا نہیں ہے، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ جتنا انہیں جانے سے پہلے اتنے 2 نمبر کام نہیں کرتا تھا، آنے کے بعد جب حاجی اس کو کہا جاتا اب یہ 2 نمبر کے کام زیادہ کر رہا ہے، وہ سوچتا کہ میں داڑھی رکھ لیتا تو میں بچ جاؤں گا، حالانکہ داڑھی کسی کو بچانے والی نہیں ہے۔ تو حاجی کو ایک آدمی حج کر کے آیا، اس کی حج کی قبولیت کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ بدل جائے۔ اسی طرح حاجی امداداللہ مہاجر مکی نے فرمایا کہ رمضان ملا جس آدمی کو اور رمضان اس کا قبول ہوا، رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ رمضان کے بعد بدل جائے۔ اگر کوئی آدمی رمضان پایا اور رمضان کے بعد وہ نماز کا پابند بن گیا، دعا کا پابند بن گیا، قرآن جس طرح رمضان میں پڑھتا تھا رمضان کے بعد بھی اسی طرح پڑھ رہا ہے، اس طرح مسجد کو آ رہا ہے جس طرح رمضان میں آتا تھا، تو وہ سمجھ لے کہ میری رمضان کی ساری عبادتیں قبول ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی رمضان جانے کے بعد انہیں بھی مسجد سے خالی ہو گیا، انہیں بھی مسجد سے چلا گیا، تو ایسے آدمی کی آنکھیں بند کر کے گواہی دینا ہے، وہ خود سوچے، گواہی دینے کی ضرورت نہیں، وہ خود سوچے کہ میری رمضان میں کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے میں تو بہرحال کہتا ہوں کہ جمعے میں آنا کوئی کمال نہیں ہے۔ جمعے میں تو غیر مسلم بھی یہاں مانگنے کو آ جاتے، غیر مسلم بھی وہ لوگ بھی یہاں مانگنے آ جاتے، دشمن بھی جمعے میں آ جاتا ہے، شرابی بھی جمعے میں آ جاتا ہے، 2 نمبر کام کرنے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، حرام کھانے والا بھی جمعے میں آ جاتا ہے۔ لیکن کمال تو اس کا ہے جو آدمی 5 وقت کی نماز میں آئے، 5 وقت کی نماز میں آنا کمال ہے، جمعے میں آنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بعض لوگ رمضان کے بعد ایسے غائب ہوتے ہیں کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گئے، ایسے غائب ہوتے ہیں، ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ یہ رمضان میں ملا، اب انہیں پورے سال 11 مہینے نظر نہیں آئے گا، انہیں کب نظر آتا؟ اگلے رمضان میں نظر آتا، انہیں پچھلے رمضان میں نظر آیا۔ تو ایسے آدمی کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ شیطان کیا ڈالتا ہے دل میں کیا ڈالتا ہے شیطان؟ ارے بہت عبادت کر لینا رمضان میں، کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی، اللہ کو راضی کر لے، شب قدر میں رو رو کر دعا کیا، بہت نمازیں پڑھ لیا، صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھا، تہجد پڑھا، یہ کرا وہ کرا، اب ضرورت نہیں ہے کرنے کی، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ ایک آدمی اگر کوئی آدمی مہینے میں کماتا ہے تو وہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ میں نے اس مہینے میں بہت کما لیا، اب 1 مہینے تک بیٹھ کے کھاؤں گا، نہیں، انہیں آج کام پہ گیا تو دوسرے دن پھر کام پہ جاتا، 1 مہینے کی سیلری ملنے کے بعد دوسرے مہینے کو پھر سے شروع کرتا، وہ 1 سال کما لیا، پھر سے دوسرے سال سیزن آ گیا، ایک سیزن میں اچھا موٹا پیسہ کما لیا، پھر سے وہ دوسرے سیزن کے تلاش میں رہتا ہے۔ کوئی آدمی سوچتا نہیں ہے دنیا کے بارے میں۔ تو اسی طرح دنیا کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں تو نمازوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ میں بہت عبادت کر لیا رمضان میں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اور شیطان چاہتا نہیں ہے کہ کسی طرح ہم کامیاب ہوں۔ تو اس لیے ہم شیطان کے بندے نہ بنے، ہمیں اللہ کے بندے بننا ہے۔ اور ہم ایسا نہیں کہ اس رمضان میں نظر آئے اب پورے سال غائب، اب رمضان کے بعد نظر آئیں گے، ایسا نہیں۔ ہم جیسے رمضان میں نظر آتے تھے مسجد میں، پورے سال ہمیں ایسے ہی نظر آنا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی پورے سال اسی طرح نظر آتا ہے مسجد میں جس طرح رمضان میں نظر آتا تھا، تو وہ سوچے کہ وہ حقیقت میں اللہ کا بندہ ہے، ورنہ وہ لوگ جو صرف رمضان میں نظر آتے ہیں وہ رمضان کے بندے ہیں۔ اور جو آدمی صرف رمضان میں عبادت کرنے کو ضروری سمجھتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ رمضان کا بندہ ہوں، تو اس آدمی کو یاد رکھنا چاہیے اگر تو رمضان کا بندہ تھا، رمضان تو چلا گیا، اور جو اللہ کا بندہ ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ رہے گا، رمضان آئے گا ختم ہو جائے گا۔ جو رمضان کا بندہ ہے وہ رمضان ختم ہو کے یاد رکھے، لیکن جو اللہ کا بندہ ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ جب اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا تو ہماری عبادتیں بھی ہمیشہ سے ہونی چاہیے، اور جب تک مجھے موت نہیں آتی اپنی موت تک مجھے عبادتیں کرنا ہے، ورنہ مسلمانوں کو بتانا پڑتا ہے بھائی رمضان کے بعد ہی مسجدیں کھلی رہتی ہے، رمضان کے بعد ہی مسجدوں میں نماز ہوتی ہے، رمضان کے بعد بھی یہاں ہم لوگ رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ یعنی رمضان ایک ایسا مہینہ تھا کہ ہم نمازوں کا انتظار کرتے تھے، رمضان میں ہم انتظار کرتے تھے نمازوں کا، کب نماز کا وقت ہو کب مسجد کو جاؤں، کب نماز کا وقت ہو کب مسجد کو جاؤں، لیکن رمضان گزرنے کے بعد نماز ہمارا انتظار کرتی ہے، رمضان گزرنے کے بعد یہ حال ہے، رمضان ہمارے نمازیں ہمارے انتظار کر رہی ہیں، اذان ہمارے انتظار کر رہی ہے، وہ اذان فجر کی اذان، مغرب کی اذان، عشاء کی اذان، ہم کیسے انتظار کرتے تھے کہ مغرب کی اذان ہوگی تو مسجد کو جاؤں گا نماز پڑھنے، افطاری کا وقت ہوگا، فجر کی اذان ہوگی تو میں فجر کی نماز پڑھنے جاؤں گا، ابھی میں نے سحری کی ہے، عشاء کی اذان ہوگی تو مجھے فوراً مسجد کو جانا ہے تراویح پڑھنے کے لیے۔ لیکن رمضان گزرنے کے بعد اب وہ اذان ہو رہی ہے، کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ یعنی پہلے ہم اذان کا انتظار کرتے تھے، ہم نماز کا انتظار کرتے تھے، ہم مول صاحب کا انتظار کرتے تھے، لیکن اب رمضان گزرنے کے بعد مول صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔
اذانیں ہمارا انتظار کر رہی ہے، نمازیں ہمارا انتظار کر رہی ہے، یہ مسجدیں ہمارا انتظار کر رہی ہے کہ وہ لوگ جو آتے تھے کہاں چلے گئے، کہاں غائب ہو گئے، آخر وہ کہاں چلے گئے لوگ. تو ہمیں رمضان کا بندہ نہیں بننا ہے، ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے. اسی طرح مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی مسجدیں رمضان کے بعد بھی کھلی رہتی ہیں، رمضان کے بعد بھی نمازیں ہوتی ہیں، رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھنا ہے، رمضان کے بعد مسجدوں کو تالے لگتے نہیں، رمضان کے بعد بھی مسجدیں کھلی رہتی. یہ اتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے رمضان کے بعد ہی مسجدوں کو آباد رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میرے لیے بد دعائیں کرے، مسجد مجھے بد دعائیں دے. مسجد کے بد دعا سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے. تو مسجدوں کو رمضان کے بعد بھی آباد کرنا ہے.